السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشن ٹائمز کے ساتھ میں ہوں سجاد شگری۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے ٹاپ 10 انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں۔ انٹیلیجنس فتح کی کلید ہے۔ دشمن اور اس کے اہم عناصر کے بارے میں علم اور اس طرح کی معلومات کی تاثیر میں فرق پڑتا ہے۔ انٹیلیجنس اکٹھا کرنا صدیوں سے جاری ہے اور ان کو اکٹھا کرنے کا طریقہ سالوں میں بدل گیا۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں دنیا بھر کی حکومتوں کے کام کاج کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں، جن کے کردار قومی سلامتی کے تحفظ، انسداد انٹیلیجنس کو انجام دینے، خفیہ کارروائیوں کو انجام دینے اور غیر ملکی اور ملکی خطرات کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ٹاپ 10 انٹیلیجنس میں جس کا سب سے پہلے نام آتا ہے وہ ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA۔ امریکی حکومت کی ایک سیویلین غیر ملکی انٹیلیجنس سروس ہے جسے دنیا بھر سے قومی سلامتی کی معلومات اکٹھا کرنے، پروسیسنگ اور تجزیہ کرنے کا کام سونپا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر انسانی انٹیلیجنس یعنی ہیومنٹ کے استعمال کے ذریعے وہ صدر کو انٹیلیجنس فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ جنگوں اور قومی سلامتیوں کے معاملات سے متعلق اہم فیصلے لے سکے۔ CIA کی اپنی یونیورسٹی ہے جس میں ایجنٹوں کو دراندازی کرنے، معلومات اکٹھا کرنے وغیرہ کی تربیت دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایجنسیوں کو ہائی اسکولوں میں بھی اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تربیت بہت منفرد ہے کہ ایجنٹ پولی گرافک ٹیسٹ کو بھی شکست دے جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے CIS، خفیہ انٹیلیجنس سروس، جسے عام طور پر MI6 ملٹری انٹیلیجنس سیکشن 6 کہا جاتا ہے۔ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو برطانوی حکومت کو غیر ملکی انٹیلیجنس فراہم کرتی ہے۔ MI6 مشترکہ انٹیلیجنس کمیٹی GIC کی باضابطہ ہدایت کے تحت کام کرتا ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی سروس MI5 اور ڈیفنس انٹیلیجنس DI بیورو غیر ملکی جاسوسی اور اندرونی انسداد جاسوسی سرگرمیوں میں مہارت رکھتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے روسی فیڈریشن کے فیڈرل سیکیورٹی سروس۔ روس کی پرنسپل سیکیورٹی ایجنسی ہے اور USSR کی کمیٹی آف اسٹیٹ سیکیورٹی KGB کی اہم جانشین ایجنسی ہے۔ اس کی اہم ذمہ داریاں ملک کے اندر ہیں اور ان میں استعداد انٹیلیجنس، داخلی اور سرحدی سلامتی، استعداد دہشت گردی اور نگرانی شامل ہے۔ ایجنسی پہلے کے KGB کے کام کرنے کے طریقے سے بہت بدل چکی ہے۔ پوٹن حکومت نے ایجنسی کے کام کرنے کے طریقے میں بہت ساری اصلاحات خریدیں اور شعبوں کو بہتر بنایا جن میں یہ کام کرے گی۔ 2008 تک ایجنسی کے پاس ایک ڈائریکٹر، 2 فرسٹ ڈپٹی ڈائریکٹر اور 5 ڈپٹی ڈائریکٹر تھے۔ اس کے بعد آتا ہے ہندوستان کے تحقیق اور تجزیہ ونگ، بنیادی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی۔ اس کا قیام 1968 میں چین، ہندوستان اور پاک بھارت جنگوں کی انٹیلیجنس ناکامیوں کے بعد کیا گیا تھا، جس نے حکومت ہند کو غیر ملکی انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کے لیے مخصوص خود مختار ایجنسی بنانے پر آمادہ کیا۔ انٹیلیجنس بیورو کی ایجنسی کا بنیادی کام غیر ملکی انٹیلیجنس کو اکٹھا کرنا، استعداد دہشت گردی میں مشغول ہونا، انسداد پھیلاؤ کو فروغ دینا، ہندوستانی پالیسی سازوں کو مشورہ دینا اور ہندوستان کے غیر ملکی اسٹریٹجک مفادات کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ ہندوستان کے جوہری پروگرام کی حفاظت میں بھی شامل ہے۔ کلاس ایک ایگزیکٹو سطح پر براہ راست بھرتی سول سروس کے افسران سے ہوتی ہے جو لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن میں فاؤنڈیشن کورس سے گزر رہے ہیں۔ کورس کے اختتام پر RNAW کیمپس انٹرویو لینا ہے۔ نفسیاتی ٹیسٹ اور انٹرویو کے انتخاب کی بنیاد پر امیدواروں کو راہ میں 1 سال کی مدت کے لیے شامل کیا جاتا ہے۔ دیگر بھرتیاں IPS اور مسلح افواج سے راہ کی اپنی تربیت کی سہولیات ہیں، جبکہ فیلڈ ٹریننگ بھارتی فوج IMA میں دیتی ہے۔ بہت کم عمر ہونے کے باوجود اسے انٹیلیجنس کے ٹاپ 10 فہرست میں شامل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے موساد۔ موساد کا مطلب ہے انسٹیٹیوٹ فار انٹیلیجنس اینڈ اسپیشل آپریشنز۔ اسرائیل کی قومی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ یہ امان، ملٹری انٹیلیجنس اور شن بیٹ اندرونی سلامتی کے ساتھ اسرائیل کی قومی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ یہ امان، ملٹری انٹیلیجنس اور شن بیت اندرونی سلامتی کے ساتھ اسرائیلی انٹیلیجنس کمیونٹی کے اہم اداروں میں سے ایک ہے۔ موساد انٹیلیجنس جمع کرنے، خفیہ کارروائیوں اور انسداد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو ملکوں سے اسرائیل لانے کے لیے ذمہ دار ہے، جہاں سرکاری
عالیہ ایجنسیاں منع ہیں اور یہودی برادریوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کا ڈائریکٹر براہ راست وزیر اعظم کو رپورٹ کرتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ موساد کے پاس انٹیلیجنس کا ایک انوکھا حربہ ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے مضحک کا خیز لگ سکتا ہے، یعنی 11ویں آدمی جو کسی بھی معاملے میں اس کی مخالفت اور وجہ تلاش کرنے والا ہے۔ اس سے ایجنسی کو ہر اس اقدام کا مقابلہ کرنے کا موقع ملتا ہے جو وہ لیتا ہے۔ اس طرح یہ اپنے آپس کو توڑنے کے لیے اور انہیں فل پروف بنانے کا طریقہ بناتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آتا ہے فیڈرل انٹیلیجنس سروس یا BND، جرمنی کے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو براہ راست چانسلر کے دفتر کے ماتحت ہے۔ BND جرمن حکومت کو بیرون ملک سے جرمن مفادات کو لاحق خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے انتہائی نظام کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ بین الاقوامی مواصلات کی تار ٹیپنگ اور الیکٹرانک نگرانی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ یہ بین الاقوامی غیر ریاستی دہشت گردی، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والی ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کی غیر قانونی منتقلی، منظم جرائم، ہتھیاروں اور منشیات کی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، غیر قانونی نقل مکانی اور معلوماتی جنگ جیسے مختلف شعبوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا اور جانچتا ہے۔ BND سول اور غیر ملکی انٹیلی دونوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آتا ہے چین کا MSS، عوامی جمہوریہ چین کی انٹیلیجنس ایجنسی اور سیکیورٹی ایجنسی ہے اور انسداد انٹیلیجنس، غیر ملکی انٹیلیجنس اور سیاسی تحفظ کے لیے ذمہ دار ہے۔ MSS چینی حکومت کے کنٹرول میں ہے اور اپنی کارروائیوں میں بالکل خاموشی سے وہ دوسری قوم میں گھس کر عدم استحکام کا باعث بنتے ہیں اور آخرکار چینی پالیسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ CDSA یعنی سماجی امور کا مرکزی محکمہ MSS کا پیش رو ہے۔ MSS کا موازنہ USSR کے KGB سے کیا جاتا ہے۔